بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں عام طور پر شرکت پارٹنرشپ کے اندر مختلف کاروبار لوگ کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، مچھلیوں کا کاروبار کرتے ہیں، مرغیوں کا کرتے ہیں، دوسرے بہت ساری چیزیں ہیں جو شرکت کے ساتھ پارٹنرشپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو شریعت کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم رکھنا چاہیے کہ یہ بڑی برکت والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ثالث الشریکین، جب دو آدمی شرکت کا معاملہ کرتے ہیں، پارٹنرشپ کا معاملہ کرتے ہیں، تو میں تیسرا ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو اللہ کا شریک ہونا یا گیا اللہ کی برکتیں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن آگے اللہ کے رسول نے اس کی شرط لگا دی کہ معلوم یخن احدہما، جب تک کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے خیانت نہ کرے، کیونکہ جب ایک دوسرے سے خیانت کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تم جانو اور تمہارا کام جانو۔ تو اس لیے جب اس طرح کا معاملہ کیا جائے شرکت کا، تو پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں اور خیانت نہ کریں، چاہے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو۔ زیادہ خرچ آ گیا اس کاروبار کے اندر تو اس میں بھی پوری دیانتداری کے ساتھ آپس میں وہ خرچ تقسیم کر لینا چاہیے۔ آمد نہیں آئی، وہ چیز بیچی اور آمد نہیں آئی تو وہ بھی پوری امانت داری کے ساتھ آپس میں تقسیم کرنی چاہیے۔ اور یہ ہو سکتا ہے شرکت کے اندر کہ چاہے سرمایہ دونوں کا برابر سرابر ہو، 50-50%، لیکن ایک شریک اپنے لیے نفع زیادہ طے کرے اور یوں کہے کہ نفع میں سے 70% میں لوں گا، 70% اور 30% تجھے دوں گا، تو یہ جائز ہے۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ ایک شریک وہ اس کاروبار میں زیادہ ماہر ہوتا ہے تو اس کی مہارت کی وجہ سے وہ زیادہ نفع کا مستحق ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو نفع اگر وہ دونوں شریک میں سے کوئی ایک شریک اپنے لیے زیادہ طے کرے اور دوسرے کے لیے کم کرے اور دونوں اس پر راضی ہوں، کوئی حرج نہیں۔ البتہ جو نقصان ہوگا اس کاروبار کے اندر تو وہ نقصان دونوں اپنے اپنے سرمایے اور موندی کے مطابق ہی تقسیم کریں گے۔ اگر دونوں کی موندی سرمایہ 50-50% ہے تو وہ نقصان 50-50% ہی دونوں پر تقسیم ہوگا۔ کوئی ایک شریک وہ زیادہ نقصان برداشت کرے اور دوسرا کم نقصان برداشت کرے، یعنی دوسرا جو ہے وہ ایک شریک دوسرے کے سر پر ڈال دے کہ یہ جو نقصان ہوا ہے 50,000 روپے تو 40,000 روپے تو نکل، میں 10,000 روپے نکالوں گا کیونکہ تیری غلطی تھی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ فقہا کا قاعدہ ہے کہ الربح علی ما شرط، نفع دونوں شرط کے مطابق تقسیم کریں گے۔ جیسی بات طے ہوئی ہے، چاہے دونوں برابر سرابر ہو یا ایک کے زیادہ ہو ایک کے کم ہو، کوئی حرج نہیں، دونوں اپنے شرط کے مطابق نفع تقسیم کریں گے۔ والوصیۃ علی قدر المالین، اور نقصان یہ دونوں کے سرمایے اور پونجی کے حساب سے تقسیم ہوگا۔ تو لہذا نقصان میں کسی ایک کو زیادہ شریک کرنا، ایک پر زیادہ نقصان ڈالنا اور دوسرا کم نقصان اپنے لیے برداشت کرے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور آسان شکل یہ ہے، جو آج عام طور پر جھگڑے ہوتے ہیں شرکت کے اندر، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کی آیت پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تسموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا اذا اجل، چاہے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو اس کو لکھ لو، لکھنے سے اکتاؤ مت۔ تو لکھنے سے ہم کتراتے ہیں، اور اگر کوئی لکھنے کی بات کرے، مثلاً کوئی قرض لینے آیا اور میں نے کہا کہ میں لکھ لیتا ہوں کہ تم مجھے کب واپس کرو گے، تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ کیا پیسے کھا جانے والے، حالانکہ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ لکھ لو تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ تو اس لیے بہتر اور سب سے اچھی شکل یہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہم لکھیں جب بھی کاروبار کریں، چاہے وہ چھوٹا معاملہ ہو، کوئی چھوٹا سا خرچ آ گیا، مزدوروں کو کچھ پیسے دینے کی نوبت آئی، اس کو بھی لکھو۔ یہ مت سوچو کہ جب حساب کریں گے تب میں بول دوں گا کہ فلاں موقع پر مزدوروں کو اتنے پیسے دیے تھے، نہیں،
بلکہ بر وقت اس کو لکھ لو تاکہ آئندہ کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہمارے کچھ پیسے دوسرے شریک کے پاس چلے گئے تو یہ افسوس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوسری جگہوں سے دے دیں گے، لیکن اس کے پیسے اگر 5-10 ہزار بھی میرے پاس آ گئے تو یہ میرے دوسرے حلال مال کو بھی خراب کر دیں گے اور مجھے جہنم کا مستحق بنا دیں گے۔ تو اس لیے آدمی اپنے اوپر سے اس بلا کو اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات کو لکھنا چاہیے۔ اگر آپس میں خیانتیں ہوگی تو ایسی صورت کے اندر لوگوں کا اس طرح کے کاروبار پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اور کوئی بھی اپنا سرمایہ اس طرح کاروبار کے اندر نہیں لگائے گا۔ اس لیے امانت داری کے ساتھ معاملات ہونے چاہیے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر چھوٹے بچے آتے ہیں، تو اگر وہ بالکل ناشعور اور بالکل چھوٹے بچے ہیں جن کو نماز کی اہمیت بھی پتہ نہ ہو، مسجد کی اہمیت بھی پتہ نہ ہو، تو ایسے بچوں سے مسجدوں کو بچانا چاہیے اور ایسے بچوں کو مسجدوں میں نہیں لانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنبوا مساجدکم الصبیان والمجانی، کہ اپنی مسجدوں کو چھوٹے بچوں سے اور مجنون پاگل لوگوں سے بچاؤ۔ تو بالکل ناشعور ہو، بے شعور، جن کو کچھ پتہ ہی نہ ہو تو ان کو لے کر نہ آئے۔ اور جو بچے ایسے ہیں جو نماز کی اہمیت سمجھتے ہیں، مسجد کی اہمیت سمجھتے ہیں، تو وہ اگر مسجدوں میں آتے ہیں کوئی حرج نہیں، بلکہ تربیتی نقطۂ نظر سے ان کو لانا بھی چاہیے تاکہ وہ ماحول دیکھیں اور آئندہ نمازی کے عادی بنیں۔ لیکن اس میں بھی 2 باتیں خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ گھر پر ان کی تربیت کرتے رہے کہ مسجد میں کس طرح رہنا ہے، وہاں نمازیوں کے آگے سے نہیں گزرنا ہے، یہ چیزیں ضروری ہے۔ اگر ہم گھر پر یہ نہیں سکھا دیں اور یہاں ہمارا بچہ آ گیا اور کسی نے اس کو ڈانٹ دیا تو ہم پھر واپس اس کے ساتھ جھگڑا کرنے جاتے ہیں، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔ تو ان کی تربیت کرے کہ وہاں کس طرح رہنا ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر کوئی بچہ نمازی کے آگے سے گزر بھی گیا اس طرح تو نمازی کی نماز پر کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، اس کی نماز جو ہے خراب نہیں ہوگی، یعنی نماز فاسد ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ بچے اگر سامنے سے گزر بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں کوئی بڑا آدمی، بالغ آدمی کسی نمازی کے سامنے سے گزرے، اس طرح گزرے کہ ایسے دائیں جانب سے بائیں جانب یا بائیں جانب سے دائیں جانب نکل گیا، بالکل کراس کر کے نکلا، تو پھر وہ سخت گنہگار ہوگا گزرنے والا۔ ہاں اگر پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آگے مصلی وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو وہ کھڑے ہو کر ایک طرف ہٹ کر باہر نکلنا چاہے کوئی حرج نہیں، یہ جا سکتا ہے۔ لیکن بالکل دائیں بائیں جانب کراس کر کے نکلنا یہ بالغ لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ چھوٹے بچے اگر سامنے سے گزر جائیں تو وہ مکلف نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق